اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ معزز ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ انسان کی صحت میں عام طور پر جب کبھی خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کی اصل وجہ معدے کی خرابی ہوتی ہے۔ معدے کی خرابی کی وجہ غذا کی بے اعتدالی، زیادہ کھانا، دیر ہضم اور ثقیل غذاؤں کا استعمال ہے۔ ڈاکٹرز اور حکیم اس بات پر متفق ہیں کہ کم کھانے سے انسان بیمار نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ کھانے میں زیادتی اور بے اعتدالی ہی صحت کی خرابی کا باعث ہوتی ہے۔ جس طرح انسان زیادہ محنت کرنے سے تھک جاتا ہے، اسی طرح اگر معدے پر بھی زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے تو وہ بھی تھک کر اپنا کام چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے نظام ہضم خراب ہو کر مختلف قسم کی بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے۔ جو غذا ہم کھاتے ہیں ان میں سے بعض جلدی اور بعض دیر میں ہضم ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز کی تحقیق کے مطابق عام طور پر ہضم کا فعل 6-7 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے۔ عام لوگ اپنی ناواقفیت کی وجہ سے خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ مقدار میں کھائیں گے تو زیادہ قوت پیدا ہو جائے گی، یا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ اندھا دھند اپنے پیٹ میں بھر لیں گے، معدہ اس بات پر مجبور ہے کہ وہ ضرور اسے ہضم کر لے۔ لیکن جس طرح ملوں اور کارخانوں میں جب مزدوروں سے کم اجرت پر زیادہ دیر تک کام لیا جاتا ہے تو وہ تنگ آ کر ہڑتال کر دیتے ہیں اور کام کرنے سے قطعی انکار کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے مالکوں کو کارخانہ بند کر دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح معدہ بھی زیادہ بار پڑنے کی وجہ سے عدم تعاون شروع کر کے اپنا کام بند کر دیتا ہے اور انسان پر درد اور تکلیف کا ایسا پہاڑ توڑ دیتا ہے کہ اس کے تدارک کے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس دوڑنا پڑتا ہے، جہاں فیس اور دوا کی قیمت ادا کرنے کے علاوہ جرمانے میں کئی روز تک بیت الخلاء کی نوکری کرنی پڑتی ہے، اور اپنے کیے کی سزا میں کئی روز تک فاقے اس کے علاوہ کرنے پڑتے ہیں، جب کہیں جا کر طبیعت قابو میں آتی ہے۔ خدا نے غذائیں اس لیے پیدا کی ہیں کہ انسان اعتدال سے انہیں مصرف میں لا کر رشتہ زندگی قائم رکھ سکے، لیکن ہم نے اس کے برعکس زندگی کا مقصد صرف کھانا تصور کر لیا ہے، اور پھر کھانے میں مفید صحت ہونے کے خیال کے بجائے زبان کے چٹخارے کا پہلو ہمیشہ نمایاں رہتا ہے۔ سادہ اور زود ہضم غذا استعمال کرنے کے بجائے ثقیل، روغندار اور دیر ہضم غذاؤں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ پھر ایک وقت میں جب تک 5-7 قسم کے کھانے پیٹ کے تندور میں آگ بجھانے کے لیے نہ ڈالے جائیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ مختلف قسم کی غذائیں بیک وقت کھائی جاتی ہیں، اس میں سے بعض زود ہضم ہوتی ہیں اور بعض ایسی ثقیل کہ 6-7 گھنٹے میں بھی اچھی طرح ہضم نہیں ہوتی، اور اس طرح جب ایک معدے میں مختلف اوقات میں ہضم ہونے والی غذائیں ایک ساتھ موجود ہوتی ہیں یا پے در پے بھری جاتی ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معدے میں پکنے یا ہضم کے فعل میں یکسانیت ہونے کے بجائے غذا کا کچھ جز تو جلد اپنے ہضم کا عمل پورا کر لیتا ہے اور کچھ اصلی حالت میں دیر تک قائم رہتا ہے، جس کے ہضم کرنے کے لیے معدے کو ضرورت سے زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے معدے میں پورے طور پر اپنا کام کرنے کی قوت رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہے، اور اگر اس پر بھی ہم اپنے رویے میں اعتدال پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو آخر کار یہی حالت بہت سی مہلک بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ صحت قائم رکھنے کا بہترین اصول یہی ہے کہ ایک وقت میں انسان کو صرف ایک قسم کی غذا کھانی چاہیے، اور وہ بھی مقررہ وقت پر اور مناسب مقدار میں، اور یہ تندرست رہنے کا بہترین اصول ہے جس پر بدقسمتی سے ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ السیاہ کے ناظرین، امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔